قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ ایمان والو اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو آپ پوچھ لیا کرو اہل ذکر سے۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر اہل ذکر سے مراد اہل علم ہیں، تو یہ سوال اور جواب یہ حکم خداوندی ہے، ہر آدمی ہر بات نہیں جان سکتا۔ تو یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت بے شمار قسم کا علم عطا فرماتے ہیں اور وہ علم پھر بانٹتے ہیں امت کی طرف یا امتوں کی طرف۔ تو ہم بحیثیت مسلمان اس بات کے پابند ہیں کہ جس بات کا ہمیں علم نہ ہو وہ ہمیں پوچھ لینی چاہیے، جان لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ اپنی ضروریات دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر بھی فرض ہے اور ہر مسلمان عورت پر بھی فرض ہے۔ تو عام طور پر ہمارے ہاں جو ہماری بہنیں ہیں خاص طور پر، وہاں نہ وہ جمعہ میں جاتی ہیں، نہ عیدین میں جاتی ہیں، نہ بیانات میں شرکت کرتی ہیں، تو نتیجتاً علم کے حوالے سے وہ تھوڑا بالخصوص علم دین کے حوالے سے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اور ہم جو بھائی ہیں تو ہم اپنے گھر میں کھانا پینا، استری، کپڑے، صفائی، ہر چیز کا اہتمام کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، لیکن بہت کم بھائی ایسے ہیں کہ جو اس بات کا بھی خیال کرتے ہوں کہ ہمیں اپنی بہنوں تک جو ہے وہ ان کی ضروریات دین کا علم پہنچانے کے لیے کوئی اہتمام، کوئی فکر، کوئی کوشش کی یا نہیں کی۔ تو یہ اس وقت ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنی دین کے ضروریات کا علم سیکھیں اور سمجھیں۔ تو آج کی نشست ہم نے تفسیر کی کلاس کی بجائے خاص کی ہے اس بات پر کہ آپ میں سے جس کا کوئی شرعی سوال ہو وہ پوچھنا چاہے تو ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ تو بہت دفعہ ہم اپنے حساب سے چیزیں پڑھا، سمجھا، سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہمارے ذہنوں سے اوجھل رہ جاتی ہیں۔ تو اب آپ سوال کریں، لیکن سوال میں کوشش کریں کہ وہ سوال کریں جو ہمارے عمل سے متعلقہ ہو۔ کوئی تاریخی سوال یا فلانے نے کیا کیا، فلانے نے وہ کیا، تو یہ چیز ذرا تھوڑی سی سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہے۔ پہلے سے کچھ سوال پوچھا گیا تھا تو میں اس کا ایک دفعہ جواب دے دوں، پھر اس کے بعد آپ اپنا مائنڈ بنا لیں، پھر جس کے ذہن میں جو سوال آ رہا ہو ایک آدمی صاف ستھرا مختصر انداز سے بولے اور اس کے بعد جواب لے لیں۔ اور اگر ہماری یہ زوم کی میٹنگ اس دوران مکمل ہو گئی تو فوری طور پر دوبارہ شروع کی جائے گی اور دوبارہ بھی آپ حضرات انشاءاللہ آ سکتے ہیں۔ کسی نے یہ سوال کیا تھا اور امید ہے وہ ہماری بیٹی یہاں کلاس میں موجود ہوگی، اور اس کا سوال یہ تھا کہ سجدہ سہو کیا ہوتا ہے اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ کیوں واجب ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ سہو سے مراد ہے بھول چوک والا سجدہ۔ یعنی نماز میں اگر بھول ہو جائے تو اس بھول کو دور کرنے کے لیے ایک سجدہ کیا جاتا ہے، آخر میں اسے سجدہ سہو کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا کہ سجدہ سہو کیا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ سجدہ سہو لازم یا واجب کب ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے اندر اگر کوئی واجب چھوٹ جائے یا اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہو جائے تو اس کے ازالہ کرنے کے لیے احادیث میں ہی یہ بتایا گیا ہے کہ آخر میں سجدہ سہو کر لیا جائے۔ اس میں حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ بھئی شیطان جو ہے وہ ہمیں بلوا دیتا ہے، تو ہم جب دو سجدے اس کے بعد الگ سے کر لیتے ہیں تو شیطان کو اس سے بڑی کوفت ہوتی ہے کہ میں نے تو نماز سے بلوایا تھا، اس نے تو اسی نماز کے اندر دو سجدے ایکسٹرا اضافی بھی کر دیے ہیں۔ تو واجب مثال کے طور پر سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، قرآن پاک کی کچھ تلاوت کرنا سورۃ فاتحہ کے علاوہ واجب ہے۔ مطلق قرات تو فرض ہے، لیکن سورۃ فاتحہ اور الگ سے سورت ملانا یہ واجب ہوتا ہے، جیسے فرضوں کی پہلی دو رکعتوں میں خاص طور پر۔ اسی طریقے سے تشہد پڑھنا واجب ہے، دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص دعائے قنوت کی جگہ ثنا پڑھ لیتا ہے یا ثنا کی جگہ تشہد پڑھ لیتا ہے یا اسی طریقے سے سورۃ فاتحہ سے رہ جاتی ہے وغیرہ، تو ان تمام صورتوں میں یا اسی طرح اچانک سے کھڑا ہو گیا، کھڑا نہیں ہونا تھا، یا بیٹھ گیا، نہیں بیٹھنا تھا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ تو باقی بس اوقات ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ کیا شے سنت ہے، کیا واجب ہے، کیا فرض ہے،
تو اس صورت میں پھر بندہ کسی عالم سے پوچھ بھی سکتا ہے کہ یہ میں نے کیا تھا یا یہ نہیں کیا، تو اب آیا میرے اوپر سجدہ سہو لازم رہا یا نہیں۔ اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو فرض ہے، جیسے قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدے فرض ہیں، آخری اتحیات میں بیٹھنا فرض ہے، تو فرائض اگر چھوٹ جائیں یا کوئی رکعت رہ جائے تو اس کا سجدہ سہو سے تعلق نہیں ہے۔ اگر فرض چھوٹتا ہے تو نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی سنت مستحب رہ جاتا ہے تو اس صورت میں پھر سجدہ سہو نہیں ہے، وہ توبہ استغفار سے معاف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر درود پاک جو ہے وہ ہم سے رہ گیا، یا آخری دعا رہ گئی، یا اسی طرح رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھنا ہم سے بھول گیا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو واجبات میں نہیں آتی، تو یہ رہ جائیں تو پھر سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہو گیا کہ سجدہ سہو لازم کیوں ہوتا ہے۔ تو اسی کا تیسرا حصہ ہے کہ سجدہ سہو لازم ہو جائے تو ادا کیسے ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آخری تشہد میں بیٹھ کے تشہد پڑھ کر، یعنی التحیات للہ پڑھ کر، سجدہ سہو کی نیت سوچ کر دل میں ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر فوری طور پر جو ہے وہ 2 سجدے کر لیتے ہیں، جیسا کہ نارمل ہم نماز میں سجدے کرتے ہیں۔ تو یہ 2 سجدے کر کے دوبارہ بیٹھ کر پھر اتحیات شروع سے لے کر دعا تک پڑھ کے پھر دونوں طرف سلام پھیرنا ہوتا ہے۔ تو یہ احناف کے ہاں مروج طریقہ ہے، اور عام طور پر ہم اسی طریقے کو فالو کرتے ہیں۔ جو آپ میں سے علماء حضرات ہوں کوئی، تو وہ جانتے ہیں کہ ایک آدھ طریقہ سجدہ سہو کرنے کا اور بھی ہے، لیکن عام طور پر پبلکلی وہی بتایا جاتا ہے جو نسبتاً آسان ہو، معروف ہو، ذہنوں کے قریب ہو اور ایک ہو، تاکہ الجھاؤ کا شکار نہ ہو جائے۔ تو سجدہ سہو کیا ہے، کیوں ہے اور کیسے ہے، یہ میں نے تینوں سوالوں کے جوابات دے دیے ہیں۔ اور آپ میں سے کوئی سوال ہو کسی کا تو؟ جو سجدہ ہوتا ہے وہ کیسے کرتے ہیں، اس کا صحیح جی بیٹا طریقہ؟ دوبارہ سوال کرنا۔ قرآن پاک میں سر جو سجدہ آتا ہے، سجدہ تلاوت، شاباش۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو سجدہ تلاوت ہے وہ کب واجب ہوتا ہے اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر تقریباً 14 مقامات ایسے ہیں جہاں پر سجدے کا ذکر آیا ہے۔ تو وہاں کہیں پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یسجدون، کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، کہیں پر ہے فسجد، کہیں فسجدو۔ تو وہاں پر عام طور پر لفظ سجدہ یعنی سین، جیم اور دال، سجود مصدر کے مادے سے ایک صیغہ یعنی لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا مفہوم سجدے کی ادائیگی ہوتا ہے، اور وہاں ایک طرف کونے میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے آیت سجدہ یا السجدہ۔ تو یہ جیسے سورۃ العلق میں کی آخری آیت کے اندر بھی سجدہ ہے وغیرہ، ابھی بھی اگر میں پڑھوں گا اور آپ سنیں گے تو ہم سب پر جو ہے نا ایک دفعہ سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا پوری آیت پڑھنے سے۔ تو اس میں جب بندہ وہ آیت پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے کی بنا پر اللہ کی طرف سے سجدہ تلاوت کرنا بندے پہ واجب ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں بھی واجب ہو جاتا ہے کہ کوئی پڑھ اور رہا ہو اور ہم سن رہے ہوں، تو ہم پڑھ رہے ہوں تو بھی ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے، ہم سن رہے ہوں تو بھی ہمارے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے بھائی تراویح باجماعت پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 14 دفعہ جو ہے نا وہ امام صاحب کھڑے کھڑے لمبی اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ پوری کی پوری جماعت بھی سجدے میں چلی جاتی ہے۔ پھر وہیں سے ایک لمبی اللہ اکبر کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد دوبارہ وہیں سے تلاوت شروع کرتے ہیں جہاں سے وہ تلاوت پہلے سے چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے سجدہ تلاوت۔ اب اس کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم نماز میں ہیں تو وہیں سے کھڑے کھڑے جو ہے نا ہم سجدے میں چلے جائیں گے، پھر واپس آئیں گے، پھر ایک آدھ آیت آگے پڑھ لیں گے، اور آیت آگے پڑھنے کے بعد پھر ہم آرام سے رکوع میں جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر ہم نماز میں نہیں ہیں تو اس صورت میں پھر جب آیت سجدہ آ جائے تو اسی وقت قرآن پاک کو ایک طرف رکھ کر بھی ہم سجدہ کر سکتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر کے آخر میں بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ اگر اس وقت یاد نہیں رہا یا کسی طرف ہماری سوچ اور تھی تو وہ ہمارے ذمہ لازم ہو جاتا ہے، وہ بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر امام صاحب نماز میں پڑھا رہے تھے اور ہم لوگ باہر میں سن رہے تھے تو وہ بھی سجدہ تلاوت ہمارے ذمہ لازم ہو جاتا ہے، اس کو ادا کرنا بھی ہمارے ذمہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی اس بات کے کہ
ہمارے ذمہ سجدہ صاحب لازم کب ہوتا ہے؟ تو اس کے علاوہ اگلا سوال ہے کہ سجدہ تلاوت ادا کیسے کرنا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نیت کر کے سجدہ تلاوت کی نیت کر کے، اور اس میں شرط یہ ہے کہ ہم قبلہ رخ ہوں، باوضو ہوں، کپڑے پاک ہوں، جسم پاک، یعنی جو نماز کی شرائط ہیں وہ ساری کی ساری پائی جا رہی ہوں اس وقت. تو نیت کر کے چاہے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر سیدھا اللہ اکبر کر کے سجدے میں جائیں گے. اور ایک آیت پڑھی تھی تو ایک سجدے کی نیت کر لیں گے، 2 بار پڑھی تھی تو 2 سجدوں کی نیت کر لیں گے، اگر زیادہ بار آیت سجدہ پڑھی ہے تو زیادہ کی نیت کر لیں گے. 1 2 3 4 5 6 جتنے بھی سجدے تلاوت کرنے ہوں نیت کر لیں گے کہ یا اگر فرض کرو پورا قرآن پاک ہم نے پڑھ لیا اور پورے قرآن پاک پڑھتے ہوئے کسی دن سجدہ نہیں کیا، تو جس دن قرآن پاک ختم کر کے اس کی قبولیت کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوں تو اس دن یہ بیٹھ کر نیت کریں کہ یا اللہ اس پورے قرآن پاک میں جو 14 سجدے آئے اور میں نے ادا نہیں کیے، میں ان کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، 14 سجدے کی اکٹھی. پھر اس کے بعد کھڑے ہونے کی حالت میں یا بیٹھ کر جو ہے وہ تشہد کی حالت میں نیت کر کے اللہ اکبر کر کے ایک سجدہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، سارے سجدے پورے کر کے پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف سلام پھیر دیں گے. اس کے اندر نماز کی یا پھر تشہد وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی، بس سر فوراً جھکانا ہوتا ہے، کیونکہ ان آیات میں یا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سجدے میں جاؤ، یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے سجدہ کرتے ہیں، تو یا پھر نہ سجدے کرنے والوں کو ذکر کرتے ہیں شیطان کا. تو اب بندہ مومن جو ہے وہ فوراً جھکتا ہے کہ یا اللہ نہیں میں اس طرح نہیں ہوں جو آپ کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ میں تو سجدہ کرتا ہوں. تو یہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ کو تابعداری دکھانی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ سجدہ تلاوت کیا ہے اور اس کو کیسے ادا کرنا ہے اور کتنے ہیں، اس پر ہم نے آپ کو انشاءاللہ بتا دیا ہے اور امید ہے کافی رہے گا. اور ایک سوال اگلے دن گروپ میں کسی بہن نے پوچھا ہوا تھا کہ ہم گھر میں مصروف ہوتے ہیں تو کیا ہم بھی 20 رکعت تراویح پڑھا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر زیادہ تر احکامات میں مردوں اور عورتوں کو ایک جیسا رکھا ہے. جنت بھی دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جیسی بنائی ہے، اور اللہ کا تعلق، اللہ کا محبت بھی میل فیمیل دونوں طرح کے انسانوں کے ساتھ ایک جیسا ہے. پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ امتی ہونے میں بھی ہم سارے ایک جیسے ہیں. موت، قبر، حشر، سوال جواب، جنت، دوزخ، یہ سب ہمارے لیے تقریباً ایک جیسا ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک جو آیا ہے وہ بھی سارا مردوں عورتوں کے لیے اکٹھا سب کے لیے ایک ہی قرآن پاک آیا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کے جو فرامین اور ارشادات ہیں وہ بھی مردوں عورتوں کے ایک جیسے ہیں. جہاں کہیں فرق تھا وہ الگ سے بتا دیا گیا ہے، جیسے مسجد میں ہم نے گھر میں نماز پڑھنی ہے، جمعہ ہمارے ذمہ لازم نہیں ہے، عید ہمارے ذمہ لازم نہیں ہے وغیرہ. حج پر جانا ہے تو ساتھ ایک اور محرم کے اخراجات بھی ساتھ ہوں گے. اس کے علاوہ باقی یا نماز کے تھوڑے سے طریقے میں پردے داری کی وجہ سے ذرا فرق رکھا گیا ہے، باقی روزے کے سارے معاملات ایک جیسے ہیں، حج کے باقی معاملات سارے ایک جیسے ہیں، زکوٰۃ کے سارے معاملات ایک جیسے ہیں، اور نماز کے ذرا سے طریقے میں ذرا سے فرق کے ساتھ باقی ساری چیزیں ایک جیسی ہیں. تو اس وجہ سے ایک تو ہمیں یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی مقرب بندے ہیں جتنا کہ ہمارے بھائی. لہٰذا اسی کے پیش نظر عشاء کی 4 رکعتیں ان کے لیے بھی ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں ہمارے لیے بھی ہیں، عشاء کی 17 رکعتیں ان کے لیے بھی ہیں، 17 رکعتیں ہمارے لیے بھی ہیں، تراویح کی ساری رکعتیں ان کے لیے بھی ہیں، تراویح کی ساری رکعت ہمارے لیے بھی ہے. سحری اور افطاری دونوں کا وقت ہمارے لیے سیم ہے. تو اس لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے جنہوں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، جیسے ہی مسجد میں اذان ہو یا ہونے والی ہو ہم پہلے سے باوضو ہوں اور فوراً اپنی نماز ادا کر کے پھر باقی سارے گھر کے کام کرتے رہیں. تو اسی طرح تراویح کا معاملہ ہے کہ اگرچہ باجماعت جا کر مسجد میں ان کے پر پڑھنا لازم نہیں ہے، لیکن رکعتیں اور طریقہ وہ ان کے لیے بھی اسی طرح ہے. لہٰذا اگر کوئی بھائی تراویح جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو وہ بھی گناہ گار، اگر ہماری کوئی بہن چھوڑتی ہے یا بیٹی تو وہ بھی اسی طرح کی ہی گناہ گار ہوگی. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال پہلے کریں، اللہ کے فرض پہلے بجا لائیں اور اللہ کے بندوں کے فرض جو ہے وہ بعد میں بجا لائیں. اور سوال؟ السلام علیکم سر.
سر میرا کویشچن یہ ہے کہ جس طرح سے اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ 52.5 تولے چاندی ہو اور یا پھر 7.5 تولے سونا ہو، لیکن آج کل پاکستان میں اگر دیکھا زکوٰۃ کے لیے، لیکن پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو 7.5 تولے سونا کی قیمت بہت زیادہ ہے، 52.5 تولے جو چاندی ہے وہ بہت کم ہے. تو ہم لوگ کس کو مطلب ایک اسٹینڈرڈ کے طور پہ مانیں گے؟ 52.5 تولے چاندی کو اسٹینڈرڈ کے طور پہ مانیں گے کہ مطلب فار ایگزامپل ہمارے پاس مال تجارت ہے، اگر وہ 70,000 75,000 جتنے بھی وہ بن رہے ہیں 52.5 تولے چاندی کے اکول بن رہے ہیں، تو ہم لوگ اس پہ زکوٰۃ ہم پہ لازم ہوگی یا 7.5 تولے کے برابر جب جائے گا مال تجارت تب ہم پہ زکوٰۃ لازم ہوگی؟ ماشاء اللہ بہت اچھے سوال کیے ہیں، اور ویسے ہماری ترتیب میں یہ بات شامل تھی کہ ہم چند دن روزوں کے احکامات سے متعلقہ جو آیات ہیں ان کی تفسیر مکمل کر کے پھر ہمارا خیال تھا کہ ہم کچھ صلاۃ و تسبیح وغیرہ پر بات کر کے، تو بیچ کا جو عشرہ ہمارا ابھی شروع ہونے والا ہے اس میں ہمارا خیال تھا کہ زکوٰۃ کے اور صدقۃ الفطر کے اور اسی کے ضمن میں جو ہے نا قربانی کی جو مالی عبادات ہیں اس پر انشاءاللہ ہمارا خیال تھا 4-5 دن ہم بات کریں گے، تو اس میں انشاءاللہ یہ بات تفصیل سے آئے گی. ابھی چونکہ انہوں نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ لین دین رجحان چاندی کا تھا، اور اسی وجہ سے حدیث میں جو صراحت آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ 200 درہم میں 5 درہم جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہوگی. تو 200 درہم میں جو 5 درہم بنتے ہیں وہ 200 کا 40واں حصہ ہے، اور اگر اس کے 2.5 بنائیں 100 میں 2.5 تو وہ اس کا 2.5% ہے، اور اگر وہ 40 میں سے 1 نکالیں تو وہ 40واں حصہ بنتا ہے. اس لیے اس پر فقہاء نے تحقیق کی ہے کہ اس وقت چونکہ اصلی معیار چاندی تھا اور سونے کو اس وقت اس کے برابر کر کے کہا گیا تھا کہ بھائی چونکہ اس وقت 52.5 تولہ چاندی کی رقم میں 7.5 تولے سونا آتا تھا، تو سونے کو بھی اس وقت کے معیار کے حساب سے 7.5 تولے کہا گیا. تو اس پر جو فقہاء نے جدید تحقیق کی ہے مختلف شواہد واقعات احادیث روایات کو، تو ان میں سے اکثریت فقہاء کی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اصل معیار چاندی ہے اور وہ ہے 52.5 تولہ. لہٰذا اس کے ساتھ اس دور میں سونا اتنا تھا اور آج جتنا بھی ہو وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. تو لہٰذا جب کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا مال جمع ہو جائے گا، چاہے وہ سونا ہو یا چاندی ہو یا مال تجارت ہو یا نقد رقم ہو، تو اس پر جو ہے زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. ابھی حالیہ دنوں میں ڈالر اوپر گیا ہے تو چاندی کا ریٹ بھی بڑھا ہے، پچھلے کافی عرصے سے وہ 40 اور 50 ہزار کے درمیان چلتا رہتا تھا. اس دفعہ جو اسٹیٹمنٹ آف بینک پاکستان اور گورنمنٹ نے جو اعلان کیا ہے وہ تقریباً 80,000 کے لگ بھگ مالیت بتائی ہے، لیکن مارکیٹ میں دیکھا جائے تو وہ تھوڑا اس سے ذرا کم بنتا ہے، یعنی 70 اور 80 ہزار کے درمیان کی مالیت اس سال 52.5 تولہ چاندی کی رقم بن رہی ہے. تو اس لیے فقہاء نے یہ فرمایا کہ بھئی چاندی کو معیار بنا کر زکوٰۃ دی جائے گی، اور انفع للفقراء یعنی فقراء کے حق میں بھی یہ بہتر ہے، تو اس بنا پر اس کو ترجیح دی گئی ہے. البتہ اگر کسی آدمی یا عورت کے پاس صرف سونا ہے، چاندی بھی بالکل نہیں ہے اور نقد رقم بھی بالکل نہیں ہے اور مال تجارت بھی بالکل نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو اس صورت میں چونکہ وہ صرف سونا ہے لہٰذا صرف سونے کا معیار ہوگا. اگر سونے کے ساتھ تھوڑی سی چاندی یا تھوڑا سا مال تجارت مل جائے تو پھر مجموعی مالیت دیکھی جاتی ہے کہ ٹوٹل اس کی رقم کتنی بنتی ہے، تو اس بنا پر اس کے ذمے پھر 52.5 تولہ چاندی کو مد نظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ لازم ہوگی. عام طور پر جن لوگوں کے پاس چاندی ہوتا ہے تو ان کے پاس تھوڑا سا سونا بھی ہوتا ہے، اور اگر سونا نہ ہو تو کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں عموماً. تو زیادہ تر لوگوں کا جو فیصلہ بنتا ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر جتنا مال ہو اس کا 40واں حصہ دینا ہوتا ہے، اور 40واں حصہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اور سوال؟ سر عشر کا بھی پوچھنا تھا کہ عشر کے اگر آپ نے ٹھیکے پہ زمین لی ہوئی ہے فرض کریں تو مطلب اس پہ بھی عشر اتنا ہی بنتا ہے جتنا آپ کا اپنی زمین کی کھیتی پہ جتنا عشر بنتا ہے اتنا ہی بنے گا، اور یہ کتنے فیصد ہوگا یہ بھی پلیز تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں.
بس اس میں اصل ہے آمدن. وہ آمدن چاہے میں خود ہل چلا کے حاصل کروں زمین سے، یا میری طرف سے کوئی آدمی کام کرے، یا میں نے کسی کو کچھ معاوضہ دے کر اس کو کام پہ لگا رکھا ہو. تو وہ یعنی جو زمین کی آمدنی ہے وہ آمدن عشر کہلاتی ہے. وہ چاہے باغ کی شکل میں ہو، یا پھل کی شکل میں ہو، یا اناج کی شکل میں ہو، تو وہ عشر جو ہے اس کا دینا ہوتا ہے. تو مطلب اس کہ میں سر تھوڑی اس سی میں تفصیل ہے. اصل میں عشری زمین ہو اور اسی طرح تھوڑا بارانی، تو تھوڑی لمبی تفصیل ہے. میرا خیال ہے کہ میں انشاءاللہ کسی وقت دوبارہ اس کی 3-4 چیزیں جو بنیادی ہیں بتا دوں گا. عموماً تھوڑا یہ کم لوگوں سے متعلقہ سوال ہے، تو اس وجہ سے ہم کسی اور کو موقع دیتے ہیں سوال کا. اور سوال جو عمومی طور پر ہمیں زیادہ لوگوں کو پیش آتا ہو. سر اگر نا ہم فار ایگزامپل سیری کرتے ہیں، سیری کرنے کے بعد کوئی سفر وغیرہ میں نکل جاتے ہیں کسی ایسے ایریے یا ایسے علاقے میں پہنچ جائیں جس ٹائمنگ کا ڈفرنٹ ہو، تو ہم افطاری کس ٹائم پہ کوڈنگ کریں گے؟ جیسے سیری کی تھی یا جس علاقے میں پہنچے تھے اس ٹائم پہ کوڈنگ؟ میں تھوڑا آواز سے سوال کریں، سمجھ نہیں آئی، صاف بولیں. اگر کوئی ہینڈ فری وغیرہ ہو تو ہٹا دیے کریں. بالکل سر. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. سر میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا، اگر ہم سیری کرنے کے بعد سفر پہ چلے جاتے ہیں، ہم کسی ایسے ایریے یا ایسے علاقے پہنچ جاتے ہیں جدھر ٹائمنگ کا ڈفرنٹ آ جائے ہمارے جدھر سے ہم نے سیری کی تھی، تو ہم نے افطاری کس ٹائم کے اکارڈنگ کرنی ہے؟ صحیح یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی بندہ سحری کے ٹائم کسی اور شہر میں ہو، افطاری کے وقت کسی اور شہر میں ہو، تو وہاں پر فرق آ رہا ہو تو اس کا کیا حکم ہے. شاید یہی سوال کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ شرعی طور پر جو انسان جس علاقے میں جس وقت زندہ ہوتا ہے تو اس پر اسی وقت کے لحاظ سے احکامات لاگو ہوتے ہیں، جیسا کہ اس وقت دیگر لوگوں کے اوپر احکامات جاری ہو رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اگر ایک دفعہ ہم نے سحری پاکستان میں کی اور اس کے بعد ہم دوپہر کو عمرے پر چلے گئے، اور شام کو جب ہم جدہ ایئرپورٹ پر اترے تو وہاں کے 5 بج رہے تھے اور یہاں کے 7 بج رہے تھے. تو اب ہم جب جدہ ایئرپورٹ پر اتریں گے تو یقیناً وہاں ابھی سورج موجود ہوگا اور پاکستان والے لوگ مغرب پڑھ کے افطاری کر چکے ہوں گے. تو ہمیں وہاں کی مغرب کے لحاظ سے اپنی افطاری کرنی ہوگی. اور اس کا بہت سارے لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے کہ اس دن جو ہے نا ہمارا روزہ وزر لمبا ہو جاتا ہے. تو عموماً مغرب کے رخ پر اگر سفر کیا جائے تو وہاں سورج دیر سے ڈوبتا ہے، لہٰذا وہاں کے لحاظ سے مغرب بھی پڑھیں گے، وہیں کے لحاظ سے عصر بھی پڑھیں گے، وہیں کے لحاظ سے افطاری بھی کریں گے. ایسا بھی ہوتا ہے بس اوقات کے غروب آفتاب سے ذرا پہلے پرواز اٹھتی ہے تو سامنے جو ہے وہ سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، تو سورج کو دیکھتے ہوئے کوئی کیسے افطاری کرے گا. تو جب وہ دبئی ایئرپورٹ پہ اترے گی تو وہاں دیکھا جائے گا کہ دبئی میں سورج ڈوب چکا ہے، یہ کھڑا ہے، تو اس وقت اس حساب سے جو ہے نا ہم افطاری کریں گے. اسی طریقے سے اگر بالفرض کسی کے جہاز کا رخ مشرق کی طرف ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی یہاں سے اگر انہوں نے عصر پڑھ کے فوراً پرواز بڑھی اور پرواز جیسے ہی چلی اس طرف، وہاں پہنچ کے پتہ چلا کہ بھائی ان کی فضا میں پہنچ کر اندازہ ہوا کہ وہاں تو سورج ڈوب چکا ہے، تو اس لحاظ سے اس فضا کے اندر مغرب بھی ہمیں پڑھنی ہوگی اور ساتھ ساتھ ہماری افطاری کے وقت بھی ہو جائے گا. بونس میں ذرا بچت ہو جائے گی، جبکہ پاکستان والے ابھی تک فروٹ کاٹ رہے ہوں گے. اسی طرح ہم جہاں رہ رہے ہیں آج کل پاکستان، یہاں کراچی، اور ہمارا ذرا فرق رہتا ہے بلوچستان کا، چونکہ وہ مغرب کے رخ پہ ہیں، ہم لوگ ذرا پنجاب والے مشرق کے رخ پہ ہیں. تو اگر ہم سحری یہاں پر کرتے ہیں اور افطاری کراچی میں جا کر کرتے ہیں تو افطاری لیٹ کریں گے. اور اسی طرح اگر ہم نے سحری کراچی میں کی تھی اور افطاری واپس آ کر یہاں کر رہے ہیں پنجاب میں، تو یہاں پر ہماری افطاری کراچی سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور سوال؟
سر ہم سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں درود پاک وغیرہ پڑھ سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کوئی سورت پڑھیں؟ سورت پڑھیں کیا؟ سر سورت پڑھنے کی بجائے درود پاک وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ درود پاک ہو گیا یا دعائیں وغیرہ ہو گئی، مطلب کچھ آیات کا حکم ہے نا نماز تو وہ. کے فرض میں قیام کی حالت میں جو جی سر. نہیں، اس سورہ میں فاتحہ قیام کے کی حالت میں جب ہم نفل پڑھیں گے یا سنتیں پڑھتے ہیں یا فرض کی پہلی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو سورۃ فاتحہ بھی واجب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں سے ہی کچھ حصہ تلاوت کرنا واجب ہے، چاہے چھوٹی سورت یا پھر 3 آیات کہیں اور سے. تو اس جگہ پر جو ہے نا وہ تحیات یا درود پاک یا دعائیں وغیرہ نہیں چلیں گی، الا یہ کہ قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی ہو یا آیات ایسی ہوں کہ وہ ویسے آیت قرآنی ہو اور ہم بطور آیت قرآنی پڑھ رہے ہوں، لیکن اس آیت کے مفہوم میں دعا شامل ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا یا ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، یا اس طرح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اب یہ سورۃ طٰہٰ کی آیات ہیں، تو ہم قرآن پاک میں قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے جب پڑھیں گے تو آیات کی تلاوت کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ ان میں دعا بھی ہے. تو درود پاک یا اس طرح پڑھنے سے ہماری نماز ادا نہیں ہوگی. اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام نے درود پاک کو جہاں رکھا ہے وہ وہیں ٹھیک ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کو جہاں رکھا ہے وہ وہیں ٹھیک ہے، دعا کو جہاں رکھا ہے وہیں ٹھیک ہے، اور تسبیحات کو اللہ رب العزت نے جہاں رکھا ہے وہ وہیں ٹھیک ہے. ہمیں اپنی طرف سے اس میں ذرا بہتری لانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ کوئی موبائلز کے ماڈل نہیں ہیں کہ جو نیکسٹ ورژن جو ہے یا اگلی جنریشن جو ہے وہ ذرا اس سے بہتر ہم پیدا کر پائیں. سر اگر ہم نے قیام کو لمبا کرنا ہو تو اس کے اندر مطلب سورت کے ساتھ درود پاک اگر پڑھ لیا جائے؟ نہیں، قیام کو لمبا کرنے کے لیے تلاوت کو لمبا کریں گے. اگر اور سر تلاوت زیادہ نہیں آتی تو جو آتی ہے اسی کو دوہرا کر بھی لمبا کر سکتے ہیں. جی سر. اور سر اگر نہیں آتی جی جب ہم لوگ سورہ فاتحہ کے بعد اگلی سورت شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے یا مطلب اگر اسکپ بھی ہو جائے تو گناہ نہیں ہے؟ اصل میں چونکہ جب ہم شروع میں نماز شروع کرتے ہیں تو اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اگر سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت شروع کر رہے ہوں تو وہاں بسم اللہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں، کیونکہ شروع میں ایک دفعہ ہم بسم اللہ پڑھ چکے ہوتے ہیں. اور سر فرائض کی تیسری اور چوتھی جو رکعت ہوتی ہے اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھی جائے، اس کے بعد آیات نہ پڑھی جائیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ مطلب اور اگر پڑھ لی جائیں تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں؟ دوبارہ بلائیے، کیا پڑھی جائیں کیا نہ پڑھی جائیں؟ فرائض کی تیسری اور چوتھی رکعت جو ہے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی آیات پڑھنے سے مطلب کہا گیا کہ اس میں آیات نہ پڑھی جائیں یا کوئی اور سورت نہ پڑھی جائے، تو اگر پڑھ لی جائیں تو اس میں گناہ تو نہیں ہے؟ مطلب کوئی بس اس میں صحیح بات یہی ہے کہ شریعت نے، چونکہ نماز ہم شریعت کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، کوئی اپنی مرضی سے ہم کھڑے ہونا تو نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم نے کہا چلو کسی بہانے سے ذرا لمبا کھڑے ہو لیتے ہیں. تو شریعت نے جب یہ کہا ہے کہ یہاں آپ سورت کے ساتھ سورت فاتحہ کے ساتھ آیات ملائیں گے تو ملائیں گے، وہاں یہ فرمایا ہے کہ سورت فاتحہ پڑھ کر آپ رکوع میں جائیں گے تو پھر ہم رکوع میں چلے جائیں گے. صحیح بات تو یہی ہے. تو اب بالفرض اگر کبھی بول کر وہاں کچھ آیات منہ سے نکل جائیں تو اس میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ معاف ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہاں سورت پڑھ لی جائے تو پھر سجدہ صاحب لازم ہے، حالانکہ لازم نہیں ہے. تو بلا وجہ کی اپنی سیٹنگ سے چیزیں بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اگر وہاں سورت فاتحہ آئی ہے تو پھر فاتحہ پڑھ کے پھر فوراً اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جائیں. مغرب کی نماز کو ذرا بہتر کرنے کے لیے 4 رکعتیں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. فجر کی نماز بیچاری چھوٹی سی ہے تو اس کو ذرا اچھا کرنے کے لیے اس کو 6 رکعتیں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور کسی کا اور کا سوال کوئی؟ قیام کے وقت کتنی آیتیں پڑھنی کم از کم پڑھنی چاہیے؟ تھوڑا اونچی بولیں بیٹا. قیام میں کتنی آیتیں کم از کم پڑھنی چاہیے؟ سورت فاتحہ کے بعد قیام کرتے ہوئے یہاں کتنی آیات کم سے کم ہونی چاہیے، یہ سوال ہے. جی سر.
جی اس میں کم سے کم 3 آیات جو ہیں وہ ہونی چاہیے، یا 3 آیات کی مقدار کی تلاوت موجود ہونی چاہیے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی صورت ہے، تو اس میں 3 آیات ہیں، تو اگر یہ پڑھ لی تو بھی نماز ہو گئی، اور اگر اسی مقدار کی آیات کہیں اور سے پڑھ لیں تو وہ بھی ہو گئی، اور اگر لمبی ساری ایک آیت پڑھ لی یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، سورۃ بقرہ کی جو سب سے لمبی آیت ہے، تو اس ایک آیت سے بھی وہ واجب حصہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال 3 4 5 آیات کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ تلاوت بھی بن جائے اور مناسب طریقے سے نماز بھی اچھی سی ادا ہو جائے۔ کبھی جلدی ہو یا تراویح ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا جلدی فارغ ہو جائیں، تو پھر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، چھوٹی چھوٹی آیات پڑھ کر بھی آپ اپنی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اور سوال سر بول موبائل کر میں سوال قرآن کریں، پاک لکھ کر نہیں۔ پڑھ سکتے ہیں؟ موبائل میں جی قرآن بیٹا پاک فرمائیے، پڑھ سکتے ہیں؟ گناہ تو نہیں ہے سر اس کا؟ قرآن پاک کو کیا کر سکتے ہیں؟ سر موبائل میں ہم پڑھ سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر کے، کوئی گناہ تو نہیں ہے اس کا؟ جب آپ سوال کر رہے ہوں اور ابھی سوال چل رہا ہو تو ابھی فوری طور پر اپنا مائک بند نہ کیا کریں، جب سوال پورا ہو جائے اور میں جواب دینا شروع کروں تو پھر آپ اپنی خاموشی اختیار کر لیے کریں۔ آپ کا سوال یہ سمجھ میں آیا ہے شاید کہ عام حالات میں اگر ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور قرآن پاک ہم ہاتھ میں نہ اٹھائیں اور موبائل سے تلاوت کر لیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ جی سر۔ اگر آپ نے یہی سوال پوچھا ہے تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں کر سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک کو اٹھانے کا، چھونے کا، پکڑنے کا، دیکھنے کا جو اس طرح ثواب ہوگا، یہاں تھوڑا سا چونکہ وہ ڈیجیٹل ہے تو ثواب بھی ہمیں تھوڑا ڈیجیٹل حساب سے ملے گا۔ وہ فزیکل قرآن پاک ہوگا تو ثواب بھی ہمیں فزیکل قرآن پاک والا ملے گا، لیکن تلاوت کر سکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ جہاں اسکرین پر آیات نمودار ہو رہی ہوں تو ان آیات کو چھونے کے لیے ہمیں وضو کر لینا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہوگی، اور اگر آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ نماز میں موبائل سے تلاوت کر سکتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، نماز میں اگر ہم کہیں سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور سر اور دوران کوئی سفر سوال؟ پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں نا قرآن پاک سے پیٹ نہیں کرنی چاہیے، تو بس وغیرہ میں ہوں تو پھر ایسے پیٹ ہو جاتی ہے، تو ہم لوگ پڑھ نہیں، سکتے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر بھی موبائل سے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، سفر میں پڑھ سکتے ہیں، حضر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی جگہ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہمیں بھی مسجد میں ابھی جماعت میں تھوڑا ٹائم باقی ہوتا ہے تو وہیں بیٹھے بیٹھے ہم اپنی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، جیسے جماعت کھڑی ہوئی تو موبائل آف کر کے جیب میں رکھا اور ساتھ نماز شروع کر دی۔ اسی طرح کبھی راہ چلتے ہوئے بھی ہمیں کچھ پڑھنا ہوتا ہے تو ہم فوری طور پر جہاں بھولیں یا اٹکیں تو قرآن پاک کھول کر پڑھ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ابھی وقت پورا ہو رہا ہے زوم کا، تو میں درخواست کروں گا سارے احتشام صاحب سے کہ اس میٹنگ کو فوراً ختم کر کے پھر فوراً ایک اور شروع کر لیں، اور 10-15 منٹ ہم انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے، پھر اس کے بعد آج کی کلاس انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔